بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیں وشال صاحب ہیں، بھارت سے تعلق ہے لیکن نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کا سوال سن لیتے ہیں اور پھر واپس آ کر جواب دیتے ہیں۔ گڈ ایوننگ سر، میرا نام وشال ہے، آئی ایم این انڈین فرام نیوزی لینڈ۔ میرا کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو جیسی لینگویج کا استعمال آپ کے پردھان منتری آنریبل پردھان منتری عمران خان جی انڈین پرائم منسٹر مسٹر مودی کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح بھاشا ہے؟ اور will it actually help in building the relationship between the two important countries؟ مطلب آپ کو نہیں لگتا یہ کہ مطلب پاکستان کے پردھان منتری کا یہ بھاشا کا یوز کرنا امیچورٹی دکھاتا ہے، اور یہی ایک ریزن ہے کہ بھارت اور دوسرے کنٹریز پاکستان کو سیریسلی نہیں لیتے؟ آپ کا کیا کہنا ہے سر اس بارے میں؟ وشال، تھینک یو ویری مچ فار یور ویری انٹرسٹنگ کویسچن۔ اور آپ کے سوال کے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں 3 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو وزیر اعظم جو بھارت کے ہیں پرائم منسٹر مودی ان کے خلاف جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا کیا اس سے تعلقات مزید بگڑیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ اسی وجہ سے شاید پاکستان کی جو سفارت کاری ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی یا دنیا ہمیں رسپونڈ نہیں کرتی اس لینگویج کی وجہ سے۔ جہاں تک آپ کی اوور آل جو کانٹیکسٹ ہے آپ کے سوال کا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس قسم کی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گو کہ ہم سب جانتے ہیں وزیر اعظم مودی جو ہیں ان کا تعلق RSS سے رہا ہے، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں جو بابری مسجد کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ 2002 میں گجرات میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے کہ جب سے وزیر اعظم مودی آئے ہیں 2014 سے، اس وقت سے لے کر آج تک بھارت نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، دلتس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو ٹھیک ہے، RSS کا اگر آپ لٹریچر بھی پڑھیے تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نازیزم سے، فاشیزم سے بڑے متاثر ہیں، انفلوئنسڈ ہیں۔ ڈاکٹر ساورکر سے لے کر گولوالکر صاحب تک، اور آج کے جو ہیں بھگوت موہن صاحب، سب کو آپ لے لیجئے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ جو RSS کا ایجنڈا ہے لانگ ٹرم وہ یہی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو ریاست بنایا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے لیول تک اپنے ہم منصب کو، بھارت کے ہم منصب کو جو زبان ہمارے وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وزرائے اعظم ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ریپروشما کے یا بات چیت کے تمام دروازے تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اسٹیل میٹ ہوا، جب بات کہیں آپ کی رک گئی تو پھر سمٹ لیول پہ میٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ وزیر اعظم پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ چلیں دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اب وہ بھی چونکہ زبان کا اگر اس طرح استعمال ہو تو وہ جو راہ ہے، وہ جو ایک طریقہ کار ہے اسٹیل میٹ کو ختم کرنے کے لیے، وہ پھر آپ کے پاس وہ آپشن بھی نہیں رہتا۔
لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا وشال کہ اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو کامیابی نہیں مل رہی یا لوگ ہمارے بات کو مان نہیں رہے. دنیا بھر دیکھ رہی ہے، دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں ملی دنیا کی جس طرح ہم چاہتے تھے. پھر بیچ میں کرونا وائرس کا معاملہ بھی آ گیا، اس کی وجہ سے بھی ایک سیٹ بیک ہوا. اور جو 5 اگست کو بھارت نے اقدامات لیے کہ آرٹیکل 370 کو اور آرٹیکل 35A کو غیر قانونی طور پہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 3 اور آرٹیکل میرا خیال میں 68، اس کے خلاف ایکٹ کرتے ہوئے چلے ہم UN ریزولوشنز کی بات نہیں کرتے، لیکن اپنے ہی آئین کے خلاف کام کرتے ہوئے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا، اس کو ختم کر دیا. تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے اور کہ کیا یہ کوئی مناسب بات ہے. اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت نے اور وزیر اعظم مودی نے تمام راستے بند کر دیے ہیں، سفارتکاری کے تمام راستے بند کر دیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بات چیت کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہم جنونلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ صرف اور صرف بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بھارت نہیں چاہتا کہ اس مسئلے کو حل کرے اور اس خطے پہ جو ہے وہ ایک ترقی کا دور آئے، ہم سب مل کر آگے بڑھیں، تو ٹھیک ہے، بھارت کی مرضی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے زیادہ کا وقت اب گزر گیا ہے. بھارت نے بہت مظالم کیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، لیکن جو کشمیری عوام ہیں ان کے دل ابھی بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں فیونرلز ہوتے ہیں، جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو پاکستان کے فلیگ میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے. برہان وانی کی جب شہادت ہوئی 8 جولائی 2016 کو، تو وہ جو فیونرل تھے، ایک فیونرل نہیں بلکہ بہت سے فیونرلز ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی. تو آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے وشال صاحب کہ کیا کشمیری عوام کہاں کھڑے ہیں. تو پھر پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، وہ دوسری طرف تو نہیں دیکھ سکتے. ان کو تو کیونکہ ایک اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، بھارت نے خود اس بات پہ کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کروائے گا. تو اب ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر بھارت پاکستان کے ساتھ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ہمارا وزیر اعظم بھی بیچارہ کیا کرے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، مناسب نہیں ہیں. لیکن پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم مودی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ان پہ بلکہ امریکہ میں جانے پہ پابندی لگ گئی تھی 2002 کے بعد. وہ مغربی دنیا نہیں جا سکتے تھے جو انہوں نے مظالم کیے مسلمانوں پہ گجرات میں. تو یہ باتیں بھی ماضی کا حصہ تو ہیں، لیکن یہ سب حقیقتیں ہیں اور آپ کو بھی اس کا علم ہے. تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس قسم کی لینگویج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہاں میں اپنے بھارت کے دوستوں سے اور آپ جیسے لوگوں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں، وہ بھی کشمیریوں کا دکھ محسوس کریں گے. پچھلے کتنے سالوں سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں، ماؤں کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئی ہیں. وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں، ایسپا لے لیں آپ، کوئی اور دوسرے پبلک سیفٹی ایکٹ لے لیں، کیسے ہی قوانین جو ہیں وہ ان پہ لاگو ہیں. کیا یہ کسی اور اسٹیٹ پہ ایسا کام ہو سکتا ہے بھارت میں؟ صرف کشمیر ہی ہے بیچارہ، مقبوضہ جموں اور کشمیر، جو کہ لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. تو آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ
ایمانداری کے ساتھ اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر اپنی رائے قائم کریں گے. لیکن جہاں تک ہمارے وزیر اعظم کا تعلق ہے اور جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم مودی کے لیے، میں کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن عوام، پاکستانی جو عوام ہیں، وہ یہ حق ضرور رکھتی ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. اور چونکہ وزیر اعظم مودی کا خاص طور پہ 5 اگست کے بعد تو اور جو ہے غصہ ہے یہاں پاکستان میں، اور کشمیر میں تو ہے ہی ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. لیکن بہرحال یہ مسئلہ اب اس کو حل ہونا چاہیے میرے خیال میں. آپ کے سوال کا بہت شکریہ.